کوڈ تو یوز ہوتا ہے نا, آپ نے کمرے میں بلا لی اینٹی, ٹھیک ہے, وہ کمرے میں آ کے پھر آپ اس کے اوپر تھم رکھ کے اسے کویسچننگ کرتے ہیں. لیکن یہ ہوتا ہے اپنے جسم میں بلانے کے لیے, پاس آپ ایک کینڈل جلا دیتے ہیں, کینڈل جلانے کے بعد کمرے کا ماحول ایسا بناتے ہیں, پھر وہ ریچول ہوتے ہیں کہ آپ نے جس کو بلانا ہے اس کا نام لیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ آ جاتی ہے اینٹی, پھر آپ اسے ہاتھ میں لاتے ہیں. جنات ہوتے کیا ہیں؟ جن اصل میں لفظ جو ہے نا اس کا مطلب ہے اجنا, یہ اجنا لفظ سے نکلا ہے. اجنا کا مطلب ہوتا ہے آنکھوں سے اوجل. ہم سے پہلے روئے زمین پہ یہ مخلوق آباد تھی, ہم بہت بعد میں آئے ہیں. اچھا, ہم تھوڑا سا اگر بیک گراؤنڈ میں جائیں تو اس مخلوق کو اس زمین سے ختم کیا گیا تھا. سورہ بقرہ میں ذکر ملتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں, تو قریب 500 سے 900 کے قریب ملائکہ تھے, انہوں نے اعتراض کیا اور اللہ سے گفتگو کی کہ اے اللہ, تو نے پہلے بھی زمین میں ایک مخلوق بنائی تھی جنات, جنہوں نے لڑائی جھگڑا کیا, فتنہ فساد کیا, خون ریزی کی, تو اب یہ انسان بھی ایسا کریں گے. تو اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم لوگ نہیں جانتے. خیر, اللہ نے نظام بنایا, حضرت آدم کو خلق کیا. خلق کرنے کے بعد جب اللہ نے حضرت آدم کو سجدے کا حکم دیا تو جو وہ 500-900 فرشتوں کا گروپ تھا نا, ان میں جو سب سے آگے تھا وہ تھا ابلیس. ابلیس ان سب کا لیڈر تھا. اس کا اصل میں عبرانی میں جو نام ہے وہ عزازیل ہے, ہم یہاں پہ آج کل اس کو شیطان کہہ کے بلاتے ہیں. یہ بیسیکلی جنات کا سردار تھا. ملائکہ کے ساتھ رہ کے اس کے اندر کچھ اوصاف آگے ہوئے تھے ملائکہ والے, لیکن ہے یہ آتشی, نوری مخلوق نہیں ہے. ملائکہ نوری مخلوق ہے. اچھا, جب اس نے اللہ نے جب حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو اس نے انکار کیا پراؤڈ میں آ کے. تو جب اس نے انکار کیا تو اللہ نے کہا تم یہاں سے نکل جاؤ. اس نے کہا اللہ میں نے تیری اتنی عبادت کیا, مجھے اس عبادت کا صلہ دے. اب اللہ سورہ رحمان میں کہتا ہے کہ میں تو کسی کا احسان نہیں رکھتا. اللہ نے اس سے پوچھا تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا میں نے جو 4 رکعت نماز پڑھی ہے 6000 سال کی, مجھے اس کا صلہ چاہیے. اللہ نے کہا آخرت کا تو نہیں دوں گا, دنیا میں جو چاہیے لے لو. پھر اس نے اللہ کے آگے اپنا ایک وہ رکھا, ایک شرائط نامہ. ان میں جو شرائط تھی وہ یہ تھی کہ تو جو اب آدم پیدا کر رہا ہے, جس کے ساتھ میرا اختلاف بنا ہے, اس کے ساتھ میرا بچہ پیدا ہو, اس کے جسم کے اندر میں داخل ہو سکوں, یہ مجھے نہ دیکھ سکے میں اس کو دیکھ سکوں, اس کی باڈی پہ میں کنٹرول کر سکوں. اس طرح کی 5-6 شرائط اس نے اللہ کے آگے رکھ دی. اللہ نے وہ ایکسیپٹ کر لی. اب سورہ بقرہ اور سورہ کہف میں ذکر ملتا ہے کہ جو انسان پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک شیطان جن پیدا ہوتا ہے, جس کو عربی میں کرین کہا جاتا ہے, انگلش میں اسپرٹ کہتے ہیں, اردو میں ہم حمزات کہتے ہیں, ہندی یا سنسکرت کی زبان میں بھوت پشاچ کہتے ہیں اس کو ہم لوگ, ٹھیک ہے. اب اس جن کی وجہ سے ہمارے جسم کے اندر جنات داخل ہو سکتے ہیں. اگر یہ جن ہمارے ساتھ نہ پیدا ہوتا, یہ ہمارے جسم میں نہ ہوتا, تو باہر سے کوئی جن ہمارے جسم میں نہیں آ سکتا تھا. سب سے پہلی ریزن یہ ہے, ٹھیک ہے. اب جب اس کو اختیار مل چکا ہوا ہے, اس نے قیامت تک ہمارے ساتھ رہنا ہے. ہمارے اندر جو نیگیٹیوٹی ہے نا, بیسیکلی وہ اسی کی آواز ہوتی ہے, یہی ہمیں وہ سب کچھ کہہ رہا ہوتا ہے. یہ ہماری باڈی کو کنٹرول کرتا ہے, یہ مرتا نہیں ہے. ہاں, جب انسان مر جاتا ہے اس وقت یہ اس کے جسم کو چھوڑ دیتا ہے. اس کے علاوہ یہ ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتا ہے. ایون کہ جو ہم خواب میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں وہ ہم خود کو نہیں دیکھ رہے ہوتے, وہ ہمارا ہمزاد ہوتا ہے. اور اکثر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, لیٹ سپوز آپ کسی جگہ پہ پہلی بار جائیں یا کسی انسان کو پہلی بار ملیں یا کوئی سینیریو آپ نے فرسٹ ٹائم دیکھا ہو, تو آپ کو لگتا ہے ایسے ہی میں پہلے دیکھ چکی ہوں, پہلے ہو چکا ہے میں یہ سینیریو, وہ آپ کا ہمزاد پہلے وہاں ٹریول کر کے آ چکا ہوتا ہے. تو وہ آپ کو یہ فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ میں یہ ایکسپیرینس کر چکی ہوں. اور وہ ہمزاد 24 گھنٹے ہمارے ساتھ ہے. جب ہم سوتے ہیں اس وقت ہمارے جسم سے نکلتا ہے. وہ اکثر پنجابی میں ہمارے یہاں پہ ایک محاورہ کہا جاتا ہے, سویا مویا ایک برابر, ٹھیک ہے. وہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جب ہم سو جاتے ہیں ہمارے جسم سے ہماری روح اور ہمزاد نکل جاتی ہے. اچھا, یہاں پہ ایک اور چیز میں کلیئر کرتا چلوں, بدروح نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ہمارے یہاں بھی ایک کنسیپٹ بن چکا ہوا ہے کہ کوئی بھی پیرانورمل ایکٹیویٹی ہو, کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو فوراً اس کو بدروح کہہ دیتے ہیں. روح کبھی بد ہو ہی نہیں سکتی. قرآن کہتا ہے روح, اللہ کہتا ہے کہ روح جو ہے وہ میرا امر ہے, وہ اللہ کا نور ہے, وہ ہمیشہ نیک ہی ہے. جو ہمارے ساتھ برا ہوتا ہے یا لوگوں کے گھروں میں پیرانورمل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ ہوتا ہے ہمارا ہمزاد, یا باقی جنات شیاطین بھی ہوتے ہیں عالم سفلی کے, لیکن اس کو ہمزاد کہا جاتا ہے, اس کو بدروح کبھی بھی نہیں آپ کہہ سکتے. اچھا, یہ تو یہاں پر کلیئر ہو گیا کہ جنات آ سکتے ہیں ہیومن باڈی میں اور وہ ہمزاد کی وجہ سے آتے ہیں. آتے کیوں ہیں اور کیسے آتے ہیں؟ اس کی 2 وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ اگر انسان دیکھیں, ہمارے جسم میں جو 2 چیزیں ہیں نا, ان کی ڈوز ہے, روح کی بھی ہمزاد کی بھی. روح کی ڈوز آپ کو نیک عبادات سے, نیک کاموں سے ملتی ہے, وہ بوسٹ اپ ہوتی رہتی ہے.
اور جو ہمزاد ہے اس کو برے کاموں سے، شیطانی کاموں سے. اس میں اب یہ نہیں کہ شراب اور زنا ہے بڑی بدکاریاں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، میاں بیوی میں لڑائی، گھروں میں ناچاکیاں پیدا کرنا، طلاقیں کروانا، چگلیاں کرنا، غیبتیں کرنا، یہ جو معاشرتی اخلاقی برائیاں، یہ بھی اس شیطان کی فیڈ ہے بیسیکلی. اچھا، اگر آپ کے جسم کے اندر آپ اگر جتنی زیادہ نیکیاں کریں گے نا تو آپ کا ہمزاد کمزور ہو کے آپ کا جو روح ہے نا آپ کے ہمزاد پہ غالب رہے گی. اگر آپ برے انسان ہیں تو آپ کی روح کمزور ہو جائے گی اور آپ کا ہمزاد اس پہ غالب رہے گا. پھر ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائم سینیریو بنتا ہے جادو کا بھی. سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ چیزیں آپ سے ادھر اٹریکٹ ہو جاتی ہیں، کبھی گندے نالے کے پاس سے ٹریول کرتے ہوئے، کبھی قبرستان کے پاس سے ٹریول کرتے ہوئے، یا کبھی کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کے پاس سے گزرتے ہوئے، یا رات کو سمندر، پانی، نہر وغیرہ کے پاس سے گزرتے ہوئے، وہاں سے بھی جو ایسی اینٹی ہیں وہ آپ کے ساتھ اٹریکٹ ہو جاتی ہیں، آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں. بیسیکلی جب جنات کو مارا گیا تھا نا، یہ 7 اقسام کے اس وقت روئے زمین پہ، ٹھیک ہے. جب ملائکہ آئے زمین پہ ان کو مارنے کے لیے، انہوں نے جب مارنا شروع کیا تو کچھ نے پہاڑوں میں پناہ لی، کچھ نے غاروں میں لی، کچھ نے پانی میں لی، کچھ نے گندگی میں لی، کچھ نے یہ جو ہاردار جھاڑیاں ہوتی ہیں ان میں لی، کچھ نے خوشبودار پودوں میں لی. اس طرح 7 مقامات پہ، 7 جگہوں پہ جن جنات نے پناہ لی، ان میں سے اب آج ان کی نسل چلتی آ رہی ہے. ہم انسانوں میں بھی رہتے ہیں، ان کو اصحاب ذبابہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں وہ ہمیں اپنی موجودگی کا احساس نہیں دلاتے، لیکن ہاں جب ہم ان سے کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انٹریکشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ان سے رابطہ قائم ہو جاتا ہے. اکثر اگر آپ یہ سوشل میڈیا پہ، انٹرنیٹ پہ موویز دیکھیں جس میں وہ اوجا بورڈ یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے. آج کل ایک ہاتھ آ گیا، سلیکون کا ہاتھ بنا ہوتا ہے، اس کو وہ پینٹ کر دیتے ہیں. پینٹ کرنے کے بعد اس کی ہتھیلی پہ، انگلیوں پہ، ہاتھ کی بیک سائڈ پہ، کونی تک ہوتا ہے، وہ ٹیبل پہ آپ رکھ سکتے ہیں، وہ ایسے کھڑا ہوگا. وہ کس پرپس کے لیے یوز ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے ان اینٹیٹیز کو بلانے کے لیے اور اپنے جسم کے اندر بلانے کے لیے. اوجا بورڈ تو یوز ہوتا ہے نا، آپ نے کمرے میں بلا لی اینٹیٹی، ٹھیک ہے، وہ کمرے میں آ کے پھر آپ اس کے اوپر تھم رکھ کے اس سے کویسچننگ کرتے ہیں. لیکن یہ ہوتا ہے اپنے جسم میں بلانے کے لیے. پاس آپ ایک کینڈل جلا دیتے ہیں، کینڈل جلانے کے بعد کمرے کا ماحول ایسا بناتے ہیں، پھر وہ ریچول ہوتے ہیں کہ آپ نے جس کو بلانا ہے اس کا نام لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ آ جاتی ہے اینٹیٹی، پھر آپ اسے ہاتھ میں لاتے ہیں، پھر اس کو کہتے ہیں میرے جسم میں آؤ، وہ پھر آپ کے جسم میں آ جاتی ہے. پھر وہ جس طریقے سے آپ کے وہ دوست بیٹھے ہوتے ہیں، پاس زیادہ تر لوگ نا شگل میلے میں مذاق سمجھ کے چیزیں کرتے ہیں لیکن وہ بعد میں گلے پڑ جاتی ہیں. اب یہ جو اوجا مووی بنی ہے اوجا بورڈ کے اوپر، وہ ریئل سینیریو ہے، کچھ سچے واقعات ہیں ان کے اوپر وہ بنی ہوئی ہیں اور وہ معاملات ہوئے تھے انگریزوں کے ساتھ.